بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح انتہائی اہم پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہمیشہ کے برعکس آج ایک انتہائی ہائی ویلیو پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سب کو، ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے تمام لوگوں کو، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو آپریشن بنیان مرصوص میں بہادر افواج پاکستان کی فقید المثال فتح مبارک ہو. قوم کی عاجزی کسی نیک آدمی کی دعا کام آئی اور اللہ پاک نے پوری قوم کو، پاکستان کو، افواج پاکستان کو سرخرو کیا، ہمیں تاریخی فتح نصیب کی. رائے صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ پہلے بات کر لیں، پھر موضوعات کی انصر طرف صاحب، آتے ہیں. یہ جو آپریشن بنیاد المرصوص، محسوس ہے، اس آہنی کی دیوار. آہنی دیوار، سی سپلائی ہوئی دیوار، اس کی کامیابی پہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں اور پورے آزاد کشمیر میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. انہوں نے مسلح فوج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے اس تاریخی کامیابی پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مسلح فوج پاکستان جو ہیں، جس طرح سے کیونکہ ایک اسلامی ملک کی یہ افواج ہیں، جس طرح سے آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ الصف کی آیت مبارک جو ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد جو ہے یہ اٹیک ہوا، اور جب اٹیک ہوا تو ہماری مسلح فوج پاکستان اور حکومت پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر انڈیا نے حملے کی حماقت کی تو ہم مناسب وقت پر جو ہے وہ جواب دیں گے. جگہ اور وقت کا انتخاب ہم خود کریں گے. اور مودی جو ہے، اس کی فوجوں نے رات کی تاریکی میں شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے سپہ سالار پاکستان جو ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے باقاعدہ قرآن پاک کی آیت مبارک کی تلاوت کے بعد دعا فرمائی اور انہوں نے حملہ کیا. اور گزشتہ 4 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہلگام کے واقعے کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر 6 اور 7 شب کی جو درمیانی شب تھی، اس شب کو انہوں نے حملہ کیا، اور 10 تاریخ کو جو ہے وہ پاکستان نے وہ کرارا جواب دیا کہ بھارت جو ہے وہ مجبور ہو گیا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بنتی کی مودی جی نے جو ہے امریکہ سے کہ ہماری جان چھڑوائیں. اور پاکستان نے جو ہے وہ انہوں نے پہلے بھی پاکستان نے جو ہے وہ غیر جانبدارانہ بین الاقوامی طور پہ تحقیقات کا کہا تھا، آفر کی تھی. اور یہ اتنی موزوں بات تھی، منصفانہ بات تھی. اگر سچا ہوتا بھارت، یہ دیکھیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ افواج پاکستان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. بے شک ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے بار بار پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی کہ ہمیں ہندوستان کے جھوٹے مکار گودی میڈیا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. جب پاکستان جواب دے گا تو دنیا دیکھے گی، اور دنیا نے دیکھا ہے. جی. کیا کہتے ہیں انصر صاحب، میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں انصر صاحب کہ ہر شر میں جو ہے وہ خیر کا پہلو جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پالیٹیشنز اور لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے آپس میں، اس طرح کے معاملات تھے. لیکن یہ جب وقت آیا، اس پہ ہماری پوری قوم جو ہے، کشمیری قوم بھی، پاکستانی قوم بھی یکجان اور دو قالب ہو گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے فتح ہے جو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے پاکستانی فوج نے جو ہے اپنی پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کے حمایت سے جس طرح سے دندان شکن جواب دیا. یہ جو جنگوں کی تاریخ ہے اس میں یہ جو آپریشن کیا پاک فوج نے، یہ سنہرے روپ سے انصر صاحب آپ نے لکھا بڑی جائے گا. خوبصورت ایک بات بتائی مجھے جب ہم ابھی پروگرام کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ مئی کا مہینہ 2 لحاظ سے پاکستان کے لیے بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے. میں چاہوں گا دیکھنے والے جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں انہیں بھی آپ بتائیں. دیکھیں انصر صاحب، آج سے ٹھیک 27 سال پہلے جو ہے 28 مئی 1998 کو
پاکستان نے جو ہے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے تھے، اور ایک تاریخ رقم کی آج 27 سال گزر گئے ہیں، اور ہم 28 مئی کو جو ہے وہ 27واں یوم تکبیر بھی سبحان اللہ، کشمیری اور پاکستانی ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم یاد آتے ہیں جو ہمارے بالکل پروگرام میں شرکت کرتے رہتے جی یہ ڈاکٹر قدیر احمد خان، اور جن جن ماضی کے حکمرانوں نے ان کی بھرپور سپورٹ کی، اس کی وجہ سے ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر جو ہے میں چاہوں گا بنایا۔ ان سب کے نام آپ لیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان جب کہتا تھا کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے تو ہم ہنس کے کہتے تھے چالو۔ اور ڈاکٹر اے کیو خان مرحوم کے ساتھ کس کس نے تعاون کیا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو پاکستان میں کامیاب کرنے کے لیے؟ انصار صاحب میں گزارش کروں ایک اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ کسی کو کسی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کے ساتھ جن جن لوگوں کی کمٹمنٹ تھی وہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس کی جو بنیاد ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے سانیہ 1971 کا جو سانیہ ہوا تھا اور جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہیں یقین تھا کہ اگر ہم نے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے اور ہم نے دنیا کے نقشے پہ قائم رہنا ہے تو ہمیں ایٹمی قوت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اور انہوں بھٹو شہید نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی اور جرمنی سے انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان جو ہے انہیں ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ آئیں اور ہمارے اس کام کو، ہمارے اس خواب کو حقیقت کا روپ۔ پہلے ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو رکا لکھا جی کہ میں پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ لیکن بیچ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ ریڈ ٹیپ کلچر، وہ بابو لوگوں نے ان کا رکا آگے پیچھے کر دیا، بابو لوگوں نے گڑبڑ کر دی، لیکن بھٹو شہید نے پھر وہ جو بات آپ کو انیشیٹو لی، انہیں دعوت دی اور وہ پاکستان آئے۔ اپنی وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جرمن نژاد اہلیہ تھی ان کی بالکل ان سمیت وہ یہاں پہ آگے۔ پھر بھٹو جو شہید ہیں ان کے بعد پھر جو حکمران آئے، جنرل ضیاء صاحب آئے، ان سے بھی کسی کو سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایٹم بم جو ہے اس کی جو تیاری تھی، اس کے جو مراحل تھے وہ جاری رکھے۔ اسی طرح جنرل مشرف ہیں۔ جنرل ضیاء کی میں بات یہاں پہ سر آپ سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب میری تصحیح کیجیے گا، 84-85 1984-85 میں جب ہندوستان اپنی فوجیں لے آیا تھا پاکستانی بین الاقوامی بارڈر پہ، تو کرکٹ ڈپلومیسی کی تھی اور راجیو گاندھی سے انہوں نے کان میں اتنا کہا تھا کہ ہم بم بنا چکے ہیں، اگر آپ نے کوئی پاکستان پہ جارحیت کی تو دنیا میں کوئی ہندو نہیں بچے گا، مسلمان تو پھر بھی رہیں گے۔ بالکل جی، انہوں نے، میں آپ کی بات کے 100% تصدیق کرتا ہوں، وہ بالکل کرکٹ میچ میں اچانک دلی چلے گئے تھے اور بالکل انہوں نے کانوں میں بتایا تھا۔ اور اس کا پھر ایک اور تاریخی بات یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء کے دورے کے بعد میاں نواز شریف جب نیلا بھٹ آئے، نیلا بھٹ سے انہوں نے پہلی دفعہ دنیا کو پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں۔ یہ نیلا بھٹ میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا، میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اناؤنس کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بینظیر بھٹو، جی ہاں، بینظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی کی میں سمجھتا ہوں کوئی فاؤنڈر ہیں وہ، اور انہوں نے ان کے دور میں جو ہے ہمارا میزائل پروگرام جو ہے وہ بہت آگے بڑھا، اور ایٹمی پروگرام بھی ان کے بیچ میں ہم بھول گئے۔ جی غلام اسحاق خان جو ہے سابق صدر، وہ بڑے کمیٹڈ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جو ہے بڑے سموتھلی جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہے ہیں، اور اس میں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے ہاتھ مضبوط کیے، اور ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنایا۔ آج یہی وجہ کہ آج بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے بارے میں کئی دفعہ وہ سوچتا ہے، اور جو چھوٹی موٹی اس نے حماقت کی ہے وہی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے جو ہے، اور جو پاکستان نے تگڑا جواب دیا ہے، جس طرح سے فضائی حملہ اور میزائل حملہ کیا ہے، اس میں وہ بے بس اور مجبور ہو گیا کہ میری کسی طرح سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا آپ گائیڈ کریں، آپ استاد محترم ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، آپ کے آرٹیکلز روزنامہ جنگ میں پوری دنیا فالو کرتی ہے۔ آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا برطانیہ میں 90s کے اندر آپ نے انٹرویو ان کا کیا تھا جب آپ برطانیہ میں تھے، 2000s کے اندر بھی آپ نے ان کو برطانیہ میں لندن میں انٹرویو کیا تھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا نریندر مودی جو کہ گودی میڈیا کی بنیاد پہ اپنے مسل دکھا کے S-400 اینٹی میزائل سسٹم وہاں پہ $1.5 ارب کا نصب کروا کے اب تو ہم نے تباہ کر دی، اللہ کا شکر ہے ہمارے شاہینوں نے
وہ بڑے مسل دکھا رہا تھا کہ میں یہاں پہ چائنا کے مقابلے میں دوسری بڑی پاور ہوں. اب کیا وہ اس ہزیمت کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی پرابلم پیدا کرے گا؟ یہ انصر صاحب بڑی آپ نے نقطے کی بات کی ہے. یہ جو بزدل دشمن ہوتا ہے، گھٹیا دشمن، جو گھٹیا دشمن ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے. میں یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسے جو عالمی سطح پہ شرمندگی ہوئی ہے، اس کے جو رافیل طیارے تباہ ہوئے ہیں، اس کے جو وہاں پہ ایئر بیسز جو تباہ ہوئے ہیں اور جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس کی خفت مٹانے کے لیے وہ یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں، ان پہ جو ہے وہ مظالم میں کئی سو گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں شیئر کر دیتا ہوں. جہاں پہ دیگر بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، آزاد جموں کشمیر لائن آف کنٹرول، چونکہ یہ فرسٹ ڈیفنس لائن اسے کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم کہا کرتے تھے، ہم پاک فوج کے بلا تنہا سپاہی ہیں. اور یہ لوگ پاک فوج کے کئی جگہ پہ چوکیاں پیچھے ہیں اور وہاں پہ ہماری آبادی آگے بتایا تھا آپ نے مجھے. جی بالکل، میں خود دیکھ. تو ابھی ہندوستان نے جو یہاں پہ اس دوران بلا اشتعال یا اشتعال کے ساتھ، بلا اشتعال تو اب نہیں ہوگا، اشتعال ہی آیا ہوگا جب ان کی تباہی ہوئی ہے، جو فائرنگ کی ہے، مارٹر کے گولے پھینکے ہیں، دیگر ایمونیشن استعمال کیا ہے. 287 ہمارے مکانات اور دکانیں تباہ ہوئیں. نیلم کے اندر 2 شہید ہیں، 6 زخمی ہیں، 10 مکان مکمل تباہ ہیں. اسی طریقے سے 37 مکان اور 10 دکانیں یہ متاثر ہوئی ہیں. مظفر آباد میں 3 شہید ہیں، 3 زخمی ہیں اور 4 مکان. یہ سویلین نقصانات میں بتا رہا ہوں. پاکستان نے کسی سویلین پہ اٹیک نہیں کیا. پاکستان نے، ہمارے جنرل احمد شریف صاحب نے بول کے کہا تھا، ہم ان جگہوں پہ اٹیک کریں گے جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کی گئی، حملے کیے گئے، معصوم شہریوں کو، سویلینز کو شہید کیا گیا. ہم صرف ان ایگریسو قسم کی انسٹالمنٹس کو ٹارگٹ کریں گے. پاکستان نے کسی سویلین آبادی پہ فائر نہیں کیا، جبکہ ہندوستان نے جو کچھ کیا یہ کچا چٹھا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مظفر آباد میں 3 شہید، 3 زخمی، 4 مکان تباہ، 9 متاثر. حویلی جو ہمارا بڑا خوبصورت ضلع ہے، بالکل ہندوستان کے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، بالکل 3 طرف سے جی اطراف میں لائن آف کنٹرول ہے، اور وہاں 2 شہید، 18 زخمی، 2 مکان جزوی ان کو نقصان پہنچا ہے. کوٹلی مسجدوں کا شہر، وہاں پہ ہندوستان نے جو اٹیک کیا، میزائل پھینکے، سب سے زیادہ جانی نقصان یہاں ہوا ہے. ضلع کوٹلی میں 11 شہید ہیں، 31 زخمی ہیں، 26 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. رائے صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا، جس سے ان کی جتنی اگر کوئی سیاسی تنقید ہوتی تھی، کوئی غلطیاں تھیں، قابل اصلاح کوئی 2-4 باتیں تھیں، تو ان تمام چیزوں کا انہوں نے کور کر دیا، مداوع کر دیا. کیا نیک کام کیا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچی بات ہے، یہ ایک اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جو ان کی یہ بات یاد رہے گی، سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے 1 ارب روپے کا مختص کیا ہے بجٹ شہداء اور زخمیوں کے لیے. اور 24 گھنٹے کے اندر جو آزاد کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، ہر جو شہید ہونے والے کے لواحقین ہیں، انہیں 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ چیک دے دیا گیا ہے. اسی طرح جو شدید زخمی ہیں انہیں 7 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا، اور جو معمولی زخمی ہیں انہیں 3 لاکھ کا چیک دیا گیا. یہ کر دیا ود ان 24 آور. جی ود ان 24 آور لوگوں کو یہ ڈلیور کر دیا گیا. کوٹلی میں جو کمشنر ہیں میرپور ڈویژن، یہ وہاں پہ گئے تھے، دیکھ آئے. اسی طرح کئی جگہوں پہ وزراء نے دیے ہیں، کئی جگہوں پہ انتظامیہ کے لوگوں نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو ہے. اور انصر صاحب، ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہیں، ایک تو انہوں نے، ان کا ایک کردار ہے دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا جانی نقصان اور ایٹمی جنگ کا خدشہ تھا، جس سے ان کے ورڈز ہیں کہ میں نے کئی ملین انسانوں کی زندگیاں بچا دی ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان میں سیز فائر کروا کے، اور اس وجہ سے ممکن ہے کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے پاکستان کو، اور کشمیر ایشو کے حل کے لیے کشمیر ایشو پہ ثالثی کی پیشکش کی ہے. تو یہ ایک ہندوستان تو بھاگ جائے گا اس سے یقیناً. وہ وہاں پہ صف متن پہلے سے بچھی ہوئی ہے، جو ہماری پاکستان آرمی نے انہیں جواب دی ہے.
اور صفحے اس پہ صفحے اور اس پہ جو امریکی صدر کے بیان پہ بھی جو ہے. لیکن اس میں انصار صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ پاکستان کو جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ دہشت گردی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے. کشمیر کے ایشو کے پرامن حل کا مطالبہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ انصار صاحب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آبی جارحیت کی ہے بھارت نے سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کیا ہے. اس بات کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ گارنٹی لی جانی چاہیے کہ جو ہے یہ آئندہ بھارت جو ہے وہ آبی دہشت گردی نہیں کرے گا اور بلوچستان سے وہ دہشت گردی ختم کرے گا. یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں انہیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. ہم ایک تو لمحہ بلمحہ اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو باخبر رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک بڑا الیکشن آ رہا ہے آزاد کشمیر میں, یہ الیکشن کا سال ہے کیونکہ کمنگ جون جولائی میں الیکشن متوقع ہیں آزاد کشمیر میں. تو آزاد کشمیر کی جتنی بڑی لیڈرشپ ہے, بڑے جو آفس ہولڈر ہیں, فلیگ ہولڈر ہیں, وہ بھی یہاں پہ اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے. ہم ہمیشہ کی طرح جس طرح انصاری صاحب نے کہا کہ سچ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور ہمارے جو سننے والے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ لمحہ بلمحہ باخبر رہیں گے. جی, اب آج کے اس خصوصی پروگرام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے مختلف مہمانان گرامی جو ہیں, اب ہم ان کو آزاد کشمیر کے جتنے صدر ہیں, موجودہ صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, سابق صدور و وزرائے اعظم ہیں, مختلف وزرائے کرام ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں جو مختلف یہاں پہ درجنوں کام کر رہے ہیں, ان کے ہیڈز ہیں, ان سب کو ہم یہاں پہ ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 میرپور کے اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں گے. اور الیکشن 2026 کب ہوگا الیکشن؟ یہ انصار صاحب 21 میں جولائی میں, 26 میں, جون جولائی 2026. اب ظاہر ہے کہ اب اس کی ایک سال پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. جتنی سیاسی شخصیات ہیں, چاہے وہ ضلع کی سطح کی ہیں, شہر کی سطح کی ہیں, تحصیل کی سطح کی ہیں, یا ریاست کی سطح کی ہیں, یا پاکستان کی سطح کی ہیں, حتیٰ کہ ہمارے وہ اوورسیز جو ہاؤس آف لارڈ میں بیٹھے ہیں برطانیہ میں, جو برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, جو دنیا کے مختلف علاقوں میں, برسلز میں, بیلجیم میں, واشنگٹن میں, فرانس میں, جگہ جگہ پہ ہمارے نوٹیبلز ہیں, ان سب کو انوائٹ کریں گے اور آپ ان کو سوال کریں گے, ہم آپ کی بات ان سے پوچھیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کے مہمانوں کی طرف اور ان کی باتوں کو آپریشن بنیان مرصوص اللہ نے جو فتح دی اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس وقت سامعین کرام ہمیں جنرل طلعت مسعود صاحب, انٹلیکچوئل دانشور جو کہ پاکستانی فوج کا جن کو انٹلیکٹ کہا جاتا ہے, ہمیں انہوں نے جوائن کیا. جنرل طلعت مسعود صاحب, سب سے پہلے کشمیری قوم کی طرف سے, ریاست جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی طرف سے آپ کو آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی, اللہ نے جو فقید المثال فتح دی ہے, یہ مبارک ہو آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا, اور آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو. جنرل مسعود صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اب ہندوستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ کی میڈییشن کی جو انہوں نے بات کی ہے, اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ مزید مظالم ڈھائے گا, آپ اس خطرے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے, اور وہ ایسے آدمی ہیں کہ وہ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات اتنے خراب کشمیر پر ہوئے ہیں وہ صحیح ہوں, اور کشمیر کا جو عوام ہے ان کو حق خود اختیاری دی جائے. جو امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پیشکش تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا. اس سے میرے خیال میں امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بالکل ظاہر ہو گیا ہے کہ انڈیا کسی صورت میں کشمیر کے معاملے میں کوئی صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گا. اس سے اور بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ کی آواز مقبوضہ جموں کشمیر میں براہ راست جا رہی ہے آزاد فضاؤں سے, جس کو اللہ نے فتح نصیب کی. جنرل عاصم منیر اور پاکستانی شاہینوں, پاکستانی فضائیہ, بحریہ, بری فوج, سب نے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کی. مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو جنرل طلعت مسعود صاحب آزاد فضاؤں سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا حوصلہ جاری رکھیں, اپنی جدوجہد جاری رکھیں, اس لیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں, اور آپ کا جو عزم ہے وہ ہمیشہ بڑا مضبوط رہا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کسی صورت میں
وہ کشمیر کو دبا نہیں سکے گا، وہاں کے عوام کو نہیں، ان کی آواز کبھی دبا نہیں سکے گا. میں سمجھتا ہوں جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی، اور لیکن جد و جہد کو جاری رکھیں. آخری بات سر، یہاں روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب ایک سوال کریں گے آپ سے. جنرل صاحب، برطانیہ کے شہر وارنگٹن سے اوورسیز کشمیری ہیں شکیل احمد صاحب، انہوں نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ ایسے موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے اور جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسی طرح جو سندھ طاس معاہدہ کو بھارت نے معطل کیا ہے، پاکستان کو یہ شرائط منوانی چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ان کی جو بات ہے وہ بڑی اس میں وزن ہے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ چیزیں، لیکن پاکستان تو آلریڈی ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ دوسرے ممالک اور خاص طور سے مسلمان ہمارے ممالک جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہماری پاکستان آرمی کے بہت بڑے برین، انٹلیکچوئل، تمام جنرلز کے یہ استاد ہیں، ٹیچر ہیں. جنرل طلعت مسعود صاحب، ان کی اہم گفتگو کا کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور جنرل صاحب کی کوالٹی انصار صاحب یہ ہے کہ یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑی زبردست دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور آپ انتہائی مختصر وقت میں جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی اور کشمیری عوام ہیں ان کی بھرپور نمائندگی کی، اور انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ بالکل یہ ایسا وقت ہے کہ کیونکہ اگر ہم نے یہ دو پڑوسیوں نے اگر اپنے دائمی مسائل جب تک حل نہیں ہوتے تب تک دائمی امن بھی جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ جو بلوچستان میں سپانسر کر رہا ہے بھارت دہشت گردی، اسی طرح سندھ طاس معاہدے کو جو معطل کیا گیا، اور ایک یونائٹڈ نیشن پہ درینہ مسئلہ ہے کشمیر ایشو، کشمیریوں کے خود ارادیت کا ایشو. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ختم کر کے جو ہے وہ دائمی امن قائم کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان تو یقیناً کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں جو بین الاقوامی برادری ہے، اقوام متحدہ ہے، اسپیشلی جس طرح سے انیشیٹو لیا ہے امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ بھی لائق تحسین ہے کہ یہ یہاں امن کے لیے ایک اچھی کاوش ہے. لیکن یہ کاوش تب کامیاب ہوگی جب تک یہ بنیادی مسائل، اگر انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، یہ دہشت گردی سپانسر کرتا رہے گا، پاکستان پہ آبی جارحیت مسلط کرتا رہے گا، کشمیریوں کی آواز کو دباتا رہے گا، تو یہ جو امن کی یہ کوششیں ہیں یہ کوئی زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوں گی. اس لیے اس کے مستقل حل کے لیے چاہیے کہ ان نکات پہ جو ہے وہ بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ جو ہے معاملات، مطالبات جو ہیں یہ مانے، تاکہ یہاں کے جو عوام ہیں جو پیسہ اسلحہ بارود پہ خرچ ہوتا ہے یہ عام پبلک، غریبوں کے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے. جی سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جنرل طلعت مسعود صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان، غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے. سردار یعقوب خان صاحب، آپریشن بنیان مرصوص کی فتح آپ کو مبارک ہو. مظلوم کشمیریوں کی فریادیں اللہ تعالیٰ نے سن لیں اور ہندوستان کو ذلیل و خوار کر دیا. کیا کہتے ہیں آپ سردار صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، پوری ساری ٹیم کو، جنرل صاحب کو بطور خاص ان کو مبارکباد دیں کہ ہمیں فخر ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پر بات کی تھی 4-6 دن پہلے، 2 باتیں کی تھی کہ ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہم جب جاتے ہیں اپنے حلقوں میں کشمیر تو وہ پورے جوان سارے ترستے ہیں ریٹائرڈ کہ روتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ ایک موقع دے گا، آپ فکر نہ کریں. پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا کرم، پھر میں نے پورے اسمبلی فلور میں پورے انٹرنیشنل میڈیا کا، پاکستان میڈیا کا، پریس کا اور آزاد کشمیر کو بطور خاص اللہ کرے کہ آپ تک باتوں وہاں سے بھی ہو کے شاباشی کا شکریہ بھی کہ آپ لوگوں نے بھی ایک جنگ لڑی، چونکہ انٹرنیشنل دنیا میں آج کل میڈیا ہی ہے ساری.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر اس لیے مہربان ہے کہ ہمارے شہداء کے جو خون تھے، جو اس وقت کے حالات سے اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا، یا ہمارے جو جوان تھے جو بارڈر ایریوں میں تھے جس مشکل حالات میں کھڑے رہے، تو ممکن ہے اللہ پاک نے کوئی غیب کی ہماری مدد کی ہو، اور جو بات ہم دنیا کو سمجھاتے رہے 75 سال میں، وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں سمجھ سکے۔ یو این او میں بھی، او آئی سی میں، اقوام عالم میں، تو ہماری پاک فوج نے کمال کر کے دکھایا، پاکستان نے، پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، گورنمنٹ نے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے اپنے لیے ایک ایسا کام کر دیا کہ انشاءاللہ مودی ہندوستان بھی نہیں رہے گا، میرا خیال ہے اس کے 5-7 جو ہے اس سے ضرور بنیں گے۔ جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، میرے سامنے پوری ڈیٹیل ہے اس وقت، راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے تمام یہاں پہ جو فگرز ہیں میرے سامنے رکھے ہیں۔ نیلم میں ہمارے 2 شہید ہیں، 6 زخمی ہیں، 37 مکان تباہ ہوئے ہیں، مظفر آباد میں 3 شہید ہیں، 3 زخمی ہیں، 4 مکان تباہ ہوئے ہیں، حویلی میں 2 شہید، 18 زخمی ہیں، کوٹلی میں 12 شہید اور 31 زخمی ہیں، 26 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹوٹل ابھی تک 287 مکان تباہ ہوئے ہیں، دکانیں تباہ ہوئی ہیں اور 123 زخمی ہوئے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پہ جتنے بھی یہ ہمارے سرحدی علاقے ہیں، یہ پاک فوج سے بڑھ کر سپاہی ہیں ان کے، اور یہ کئی دفعہ سنا ہے کہ پاکستانی پوسٹوں سے بھی آگے آبادی ہے۔ اس جانی نقصان پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فوری طور پر 10-10 لاکھ روپے شہداء کو دے دیے ہیں، پہنچ گئے ہیں ان کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، اور جو شدید زخمی ہیں 7-7 لاکھ روپے دیے ہیں، اور جو کم زخمی ہیں، جزوی زخمی ہیں، ان کو 3-3 لاکھ روپے۔ آپ مزید کیا سمجھتے ہیں کہ ان متاثرین کے لیے کیا ہیلپ ہونی چاہیے ریاست کی حکومت کی طرف سے؟ پہلے تو گزارا یہ ہے جی کہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، یہ سارا چونکہ اسمبلی کے فلور پر ہی ڈسکس ہوئی تھی، شاورت ہوئی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس میں شامل ہیں، یہ بہت اچھا کیا، بڑا بروقت کیا، تھوڑا سا ہی مگر چلو ٹائملی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ جو جتنے آپ نے کہا بالکل فیکٹ ہے، اتنے ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں۔ میں نے سی ایم ایچ راولہ کوٹ میں پورے ڈسٹرکٹ میں رہا، مکمل طور پر لوگوں کے حوصلے سارے کوئی دیکھا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ تو سی ایم ایچ میں بھی ہمارے کو اتنے پونچھ، آپ کو پتا ہے کہ ٹارگیٹڈ 73 جو ہندوستان کو ہمیشہ ذہن میں جو چیز بیٹھی ہے وہ پونچھ تھی، راولہ کوٹ تھی، ہمارا پورا ڈویژن۔ تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمارے یہاں کو اتنے نقصانات نہیں ہوئے جس طرح سے لگا ہوا تھا کہ جیسے سارا کچھ وہ سارا ہم پر ہی کرے۔ وہ نام بتاتے تھے کہ راولہ کوٹ میں یہ ہوا ہے، اور ہم اسی دن جلسے جلوس ریلیاں پاکستان زندہ باد، افواج زندہ باد۔ ابھی جو ضرورت ہے جی وہ یہ ہے کہ ہر 2 صورت میں ایئر ایمبولینس جو ہے نا کوئی مہنگی نہیں ہے، تو وزیر اعظم سے، حکومت سے میں بھی کہوں گا کہ ہمیں ایمرجنسی کے لیے ہر 2 صورت میں ایئر ایمبولینس وہاں ہونی چاہیے، تاکہ ایمرجنسی ہمارے جو جس زخمی ہوئے ان کو ہم مکمل طور پر ٹائملی پہنچا سکیں۔ پھر میڈیسن میں جو ہے نا وہ بھی کمی کوتاہی ہے، جو سی ایم ایچ راولہ کوٹ ہے جیسے، یا سے کوٹلی میں ہے، یا ہمارے جو رورل سینٹر ہیں ٹی ایس کیو میں، اس میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ میڈیسن کا فوراً بندوبست کرنا چاہیے۔ پھر یہ اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں پراپر منصوبہ بندی اب ہونی چاہیے، چونکہ اس میں لوگ جو ہے نا ایک ہوتا ہے بائی نیچر، پاکستان کا تو تجربہ تھا، فوج کا کمال تھا کہ انہوں نے کوئی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے، ہندو ہے، انہوں نے آبادی میں فائر ہی نہیں کیے۔ یہ اللہ کے نزدیک جو اصل بات ہے وہ رب العالمین ہے، وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا فرض یہی بنتا ہے پاک فوج سب کو کہ انسان ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابھی بھی جو بینکرس ہیں جی وہ ان ایریوں میں جہاں ایسے پرابلمس ہیں، ہمارے جو دیہات ہیں، جو سائڈ ہیں، جو بارڈر ایریا، ان میں کوئی پراپر طریقے کے بینکرس ہونے چاہیے جہاں شیلٹر لوگوں کو مل سکے، اور وہ ضرورت حکومت کو اس پر اب ہم بیٹھ کے اس پر پورا پلان کرنی چاہیے، اور مزید بجٹ دینا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے بعد پاکستان کو مزید بجٹ دینا چاہیے کہ ہر جگہ پر ہمیں اب ایمبولینس سے لوکل ایمبولینس موجود ہونی چاہیے، اور جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے جناب سردار یعقوب خان صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ پونچھ کے غازیوں اور شہیدوں نے 1947 میں بھی یہ خطہ آزاد کروایا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت ایک سیز فائر کر دیا گیا، اور اب دوسرا سیز فائر ہوا ہے۔ پہلے سیز فائر پہ بھی ہندوستان روتا ہوا گیا تھا سلامتی کونسل میں، اور اقوام متحدہ میں 19 قراردادیں 21 قراردادیں وہاں پہ منظور ہوئیں۔
ہندوستان نے لکھ کر وعدہ کیا کہ ہم یہاں پلیبیسائٹ کروائیں گے, رائے شماری کروائیں گے. اب دوسرا سیز فائر ہوا ہے اور ٹرمپ نے اس موقع پہ کہا ہے کہ میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر کو میڈییٹ کر کے, ثالثی کر کے حل کروانا چاہتا ہوں, لیکن ہندوستان مکر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس سے؟ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے, ذمہ داری سپر پاور ایک بڑا ملک کو سنجیدہ, وہ اگر اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری اقوام جہاں بھی دنیا میں کوئی پرابلم ہو وہ بڑا بن کے پروف کرے, ثبوت کرے. تو اس وقت امریکہ نے بڑا پن کیا, اچھا کیا ہے. دیکھیں, ہمارا ایشو تھا, میں نے ہمیشہ کہا اسمبلی میں بھی پبلک میں, کہ مودی کو بڑی حرکت کرے گا تو ہمارا جو معاملہ اس طرح ٹھنڈا تھا. ہم یو این میں بھی گئے, ہمارے پاکستان کے سارے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, میں خود بھی بہت دفعہ آتا جاتا رہا OIC میں. تو پاکستان ہمیشہ اس کاج کو زندہ رکھا, بات کی کہ یہ ٹیبل پہ ہندوستان ماننے کو تیار نہیں تھا. اب پوری دنیا کو تو پتا چل گیا, امریکہ کے بعد ایسے ملک سے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ بھائی یہ کشمیر کیا ہے نہیں, اب تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ کشمیر واقعی ایک ایسا ڈسپیوٹڈ ایریا کہ جہاں ہر دو صوبے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو نہیں تھا, دیکھیں آپ, اللہ کرم کرنے والا ہے, بڑا تو میرا رب ہے, یہ تو کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پر کہا پچھلے 5 دن پہلے, میرے کو کون کہتا ہے پاکستان کی معاشیت کمزور ہے, پاکستان کوئی کمزور شمزور نہیں ہے. پاکستان ہندوستان کے دماغ کو ہم ٹھیک کر بات, اور یہ پروف ہو گیا. یہ دنیا میں کہہ رہے تھے ککھ نہیں ہے, ایمان مضبوط ہو, سوچ مضبوط ہو, سنجیدہ ملک ہو, پبلک اکٹھی ہو گئی, کھڑی ہو گئی پاک فوج کے ساتھ پاکستان میں, تو معاملہ یہ ہمارا حل ہو گیا. اب جو اس 1947 کے بعد دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ اتنا ہائی لائٹ ہوا کشمیر, اور انشاءاللہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں سننے والوں کو, آپ سب کو, اللہ رسول کے حکم سے میرے مولا نے چاہا تو کشمیریوں کو آزادی ضرور ملے گی. سردار یعقوب صاحب, اس حوالے سے یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پاکستان نے ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہونے کا ایک ثبوت فراہم کیا, اور سیز فائر جو ہے اس نے ویلکم کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے, اسی طرح جو ابھی اس نے دہشت گردی کی ہے, سندھ طاس معاہدہ معطل کیا, اسی طرح جو ایک درینہ مسئلہ ہے, کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ جو ٹرمپ ہیں یا اقوام متحدہ میں یہ پاکستان کو شرائط رکھنی چاہیے کہ یہ بھارت جو ہے وہ, کیونکہ جب تک اگر بھارت کا پرنالہ وہیں پہ رہتا ہے تو یہ پھر جو ہے کچھ عرصے بعد یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں کہ وہ بھی شرائط رکھ کے وہ منوائی جائیں تاکہ جو ہے وہ دائمی امن قائم ہو سکے؟ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, بالکل 100%. ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ, بیس کیمپ کے لوگ اپنے حق مانگتے ہیں اور اقوام عالم سے بھی مانگتے ہیں, اور پاکستان ڈیفینیٹلی ہمیں اعتماد ہے, پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے, ہمیں بالکل اس پر تو اب ہم کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ڈٹ کے بات کریں گے, اسمبلیوں میں کریں گے, پبلک میں بات کریں گے, اور اپنی آواز اٹھائیں گے, اور پاکستان کے عوام تک ہم یہ بات پہنچائیں گے کہ کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو یہ بالکل صحیح وقت ہوا ہے, یہ وقت ہے کہ اس کو اب ہم ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. یہ بالکل دو ٹوک میں ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, پولیٹیکل ایک حیثیت ہوتے ہوئے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ ہمیں باتوں پر کوئی کہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں پتہ ہے, ہمیں یقین ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کتنے بڑا یا چھوٹا ہے, ہم جانتے ہیں, ہم نے یہ بازو ہم نے آزمائے ہوئے ہیں. اب تو ہم پاکستان کو بالکل دو ٹوک کہیں گے, پاکستانی عوام ہے, عوام کو بھی, اور پاکستان جو بھی ہے جی ریلیونٹ بلاول بھٹو جس طرح کھل کے بات کی ہے, تو اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار صاحب, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سردار یعقوب صاحب نے کھل کے بات کی ہے. یہ انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ ہم ہندوستان کو کہنے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسے انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مودی کے جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ اور جس درگتی کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ اس کی ایک تاریخ ہے, شہداء اور غازیوں کی وہ سرزمین ہے, اور پنچ کے لوگ جو ہیں دلیر آدمی ہے یعقوب خان صاحب. جی تو انہوں نے اوورسیز کشمیریوں کو بھی بہت اچھا پیغام دیا, آزاد کشمیر کے عوام کو بھی, اور جس طرح سے
اسمبلی فلور پہ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں نے اور ممبران اسمبلی نے اور وزراء نے جو ہے وہ متفقہ طور پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ ایک پروگرام بنایا، اور اس کے ثمرات جو ہیں شہداء تک اور ان کے لواحقین تک جو ہے وہ پہنچے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انیشیٹو ہے جو آزاد کشمیر اسمبلی نے لیا، اور جس طرح سے انہوں نے مسلح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اور ان کی داد شجاعت دی ہے، جس طرح سے انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص میں جس جرت کا مظاہرہ کیا اور تاریخ رقم کی تاریخی. جی اب بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر میں تعلیمی انقلاب میڈیکل ایجوکیشن کی بنیاد رکھنے والے، میڈیکل کالجز بنانے والے پروفیسر ڈاکٹر میاں عبدالرشید صاحب، جو کہ وتیم میڈیکل کالج روات اسلام آباد کو اس وقت دیکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر میاں رشید صاحب، آپ کشمیری قوم کے محسن ہیں، اللہ نے پاکستانی فوج کو کامیابی دی، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ الحمدللہ، پاکستان زندہ باد. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے پورے علاقے کے اوپر ہمارے بہت سے کشمیری شہید بھی ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی بھی ہیں، تو ڈاکٹرز کمیونٹی میں میں نے دیکھا آپ ہمیشہ کیمپس لگاتے ہوتے تھے جب آپ کشمیر میں ہوتے تھے، ڈاکٹرز کمیونٹی کے کیا فرائض ہیں کہ آج کل کیا کریں؟ بالکل جی، جو دونوں طرف کشمیری زخمی ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہماری جہاں ضرورت ہو ہم وہاں پر فری کیمپ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ گائیڈ آپ نے کرنا ہے، اگر ہمیں گائیڈ کریں گے یا انتظامیہ گائیڈ کرے تو ہم پورے ایریا میں میڈیکل کور دینے کے لیے تیار ہیں انجرڈ لوگوں. پروفیسر ڈاکٹر میاں رشید صاحب، اس وقت پورے آزاد کشمیر میں اوورسیز برطانیہ سے لے کے دنیا بھر میں کشمیری پاکستانی آپ کو سن رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائی بھی آپ کو براہ راست سن رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ آخری بات انہیں یہی پیغام دیں گے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی خودداری کو قائم رکھیں. انشاءاللہ آزادی میں دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ. جی اب آگے بڑھتے ہیں جناب پروگرام کے نیکسٹ مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تحریک آزادی کشمیر کے عظیم ہیرو فاتح کشمیر، فاتح میرپور، خان آف منگ کی صاحبزادی محترمہ خولا خان صاحبہ نے. محترمہ خولا خان صاحبہ، آج شاید آپ کو یاد آ گیا ہو آپ کے والد محترم نے جب میرپور اور کشمیر فتح کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے پاک افواج کو دوبارہ فتح نصیب فرمائی ہے. اس عظیم کامیابی کے موقع پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے بالکل یاد آ گیا کہ میرے والد جیسے کہتے تھے کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبے سے اور جنراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی پاک ایئر فورس کو، اس طرح سے جس بہادری سے اور جس دلیری سے انہوں نے مودی کے منہ پہ ایک طرح سے زوردار تماچا مارا ہے، تو ساری دنیا نے وہ دیکھا اور ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا. جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے بھی میں دعائے مغفرت کرتی ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو خون ہے وہ رنگ لایا، اور مودی کو بالکل یہ جو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری تھا اس کو، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہا تھا اور اس طرح کی حرکات، اور اس کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ جی یہ بھی ایک کرکٹ میچ ہے. مگر ماشاءاللہ ہماری شاہینوں نے اس کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو پاک فوج ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ ہماری آرمی کا ایک نام بنا ہے، اور انٹرنیشنلی دوسری دنیا جو پوری دنیا جو ہے وہ پریز کر رہی ہے، وہ شاباش دے رہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فرانس نے جیسے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایک شاندار جو ہے ہماری فضائیہ کی اس نے تعریف کی اور کہا کہ مودی کو منع بھی کیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مودی کو اللہ نے ایک طرح سے ایکسپوز کرنا تھا، جو کیونکہ جو مغرور انسان ہوتا ہے نا، غرور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور غرور کو انشاءاللہ اسی طرح کی ہار ہوتی ہے. اور شاندار ہماری یہ جو جیت ہے اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ہماری دعائیں. اور پھر ایک اور بڑی بات آپ دیکھیں کہ پوری قوم جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اور سب قوم جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے. ہم سب اپنی فوج کے صلاح اسی طرح ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ سرخ
امپروو کرتا رہے گا ہماری فوج کو, ہمارے عوام کو, اور جتنا جب بھی دشمن اس طرح کا ناپاک کو ارادہ کرے گا انشاءاللہ ہم آگے بھی تیار ہیں. اور بس یہی کہوں گی کہ دل خوش کر دیا. محترمہ خولا خان صاحبہ, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. محترمہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ سیز فائر ہوا, اور جس طرح سے ہماری مسلح فوج پاکستان نے جس بہادری سے, جس مہارت سے, جس جرأت سے جو ہے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, اس پہ آج پوری قوم جو ہے وہ فخر کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کے باوجود برنالہ سیکٹر میں اور نکیال بھی ایک رات کو ایک ہمارے شہری شہید ہو گئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ جو ہے وہ مودی سرکار جو ہے وہ شرارتوں سے باز نہیں آ رہی. تو آپ کا جس دھرتی سے تعلق ہے وہاں جو ہے شہداء اور غازیوں کی وہ سرزمین ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے ابھی بھی بھارت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ شرارتیں کر رہا ہے یا جو ہے جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے, دریائے نیلم میں جو ہے وہ آبی جارحیت اس نے کی ہے, تو اس آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور آپ کے کیا جذبے ہیں کہ کیا اس کا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میری پوری ہمدردیاں اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے اپنے وزیر اعظم صاحب کو اور پوری آزاد کشمیر کی ہماری جو انتظامیہ ہے, جو اباب اختیار ہے, میں ان سب کو یہ ریکویسٹ بلکہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ یہ ریاست جو ہے یہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور جب بھی کوئی بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ماں کو اس سے زیادہ تڑپ جانا چاہیے. تو آزاد کشمیر حکومت کو بھی یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی جتنے بھی لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں, ایمبولینس نہیں ہے, اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ڈسلوکیشن کا ہے. تو لوگوں کے لیے کوئی ایسی کیمپنگ کی جائے, کہیں ان کا محفوظ مقام پہ انتظام کیا جائے, یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. محترمہ خولا خان صاحبہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. خان آف منگ کی بہادر بیٹی اپنے عظیم والد کی طرح آج بھی کشمیریوں کے لیے ایک مجاہد ماں کی طرح, مجاہد بہن کی طرح, مجاہد بیٹی کی طرح صف اول میں ہیں. جزاک اللہ, وقت دینے کا شکریہ. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ نے. آپ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن ہیں اور غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے. سردار نبیلہ ارشاد خان صاحبہ, آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو, ساری قوم کو مبارک ہو, پوری قوم کو مبارک ہو. اس موقع پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ لائن آف کنٹرول پر آر پار سینکڑوں کشمیری شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی مزری کشمیر ہے. جی بالکل, پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی یہ کوئی بھی جنگ ہے یا کوئی بھی نیگوسیشن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو آپ الٹیمیٹ جو ہے وہ کامیابی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک کامیابی کی طرف ایک قدم ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایل او سی کے اوپر ہمارے جو سیولینز ہیں اور بزرگ جس طریقے سے ان کی شہادتیں ہوئیں اور لوگوں کی میری ہر قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی جو کل پاکستان ایئر فورس نے حاصل کی ہے اور پورے پاکستان کو دنیا بھر میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, اور اس کی اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان, اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیری قیادت کو بھی مذاکرات کے اندر ایک لیول کے اوپر شامل کر کے اس کا الٹیمیٹ سلوشن چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق نکلنا ضروری ہے. تو اس لیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوں اور اس کی کسی سٹیج کے اوپر کشمیری قیادت کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ کشمیریوں کی ترجمانی کریں. محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. محترمہ, ہم کہتے ہیں کہ ہر شر میں جو ہے وہ خیر کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے. جس طرح سے یہ ایک آزمائش آئی, جس طرح سے پاک بھارت کشیدگی کے دوران ہم نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم اور جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں وہ بالکل
اپنے تمام تر اختلافات بلا کر یکجان اور دو قالب ہو گئے تھے. آپ اس قومی جو یکجہتی ہے اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں، پوری قوم کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو کل کا کام ہے ہماری افواج پاکستان کا کام یہ ہے، اور جس کو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں سر انجام دیا. اور جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ تمام اختلافات کو بلا کے آپ کی عزت کریں گے، آپ کی ایکنالج کریں گے، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی پرفارمنس کو، آپ کی اچیومنٹس کو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے، اور آج کی لائیو پریسیڈنٹ ہے، لیونگ پریسیڈنٹ ہے، کہ ہم آپ سے اسی کردار کے متقاضی ہیں. پوری قوم آپ سے اسی کردار کی متقاضی ہے. جب آپ اپنے اس کردار کے اندر جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کسی کرٹیسزم کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ہر طبقہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور پوری قوم جو ہے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے، آپ نے کل بھی دیکھا، اور اس کے بعد بھی اختلاف رہنا ہی نہیں چاہیے. جب آپ جائیں گے اپنے کردار میں، اپنا کردار ادا کریں گے، تو ہر شہری جو ہے اس ملک کا وہ عقیدت مند ہوگا آپ کا. محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی براہ راست آپ کی بات اس وقت سن رہے ہیں. اس وقت ان کی آہیں اللہ تعالیٰ نے فریادیں سن لیں، پاکستان کو بھی سرخرو کیا، اور مسئلہ کشمیر جو بیک برنرز پہ تھا، سرد خانے میں تھا، دنیا کا فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. آپ ان بہن بھائیوں کو، مظلوموں کو کیا پیغام دیں گے؟ جنید انصاری صاحب، میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو، کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی مسئلہ کشمیر اب ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہ گی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گی. لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کہ میں بہت آپٹیمسٹ ہوں، اور ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان جب بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گا، وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں اپنا بہترین کردار بھی ادا کر سکتا ہے. اور جو کشمیریوں کی امنگیں ہیں، وہ کشمیریوں کو وہ موقع دے گا کہ کشمیری اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بنیں گے. اور میں آج مقبوضہ کشمیر کے بہنوں بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی طرح بھی کوئی بھی اگر رائے گاہ کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی ذات اس کو رائے گاہ نہیں کرنے دے گی. اور کل کی آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھارت دنیا بھر میں یہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کو آئسولیٹ کروں گا، پاکستان کی کوئی جو ایک فیل سٹیٹ ہے، اس کے اندر کوئی چونکہ انٹرنل جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ کل پوری دنیا جو ہے اس ایکسپوز ہوا ہندوستان کی جو ایک جعلی دھاک بٹھا، اور ہمارے ہاں سے جو ایک معذرت خانہ جو رویہ تھا وہ تبدیل ہوا. تو آپ نے طاقت کا توازن بھی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. اور اگر اس موقع کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا تو مسئلہ کشمیر حل کے بہت قریب جا چکا ہے. اور ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اور ہمیں تمام قومی قیادت کو جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ کے پاکستانی افواج کی، پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کی، اور کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی بزرگ قربانیاں دے رہے، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حل کو جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. محترمہ سردار نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور اس خوشی کے لمحے میں قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ جیسی بیٹیاں مائیں بہنیں اس وقت اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. آپ انصار صاحب، یہ وہ جذبہ ہے جو نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ جس کا دنیا کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. تو آج کا جو پروگرام تھا اس میں جنرل طلعت مسعود صاحب، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، اسی طرح سابق صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان صاحب، محترمہ خولا خان صاحبہ، اور ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی سردار نبیل ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے جو سننے والے ہیں انصار صاحب، ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، آپریشن بنیان مرصوص پاکستانی کشمیری قوم کو یہ فتح مبارک ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ دن یاد کیجئے. کتابوں میں، تاریخ میں رقم ہے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے تھے. فرمایا تھا کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا، کسی کا گھر نہیں اجاڑا جائے گا. ہمیں
کامیابی کا جشن منانے کا طریقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے. اللہ ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کے ان بہن بھائیوں کو بھی آزادی دے جو 78 سال سے ہندوستانی جبر کے باوجود اپنی آزادی کے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.